السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آخری اور 7ویں اس ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ابو کاشا حافظ مجاہد الحق۔ آج ہم آپ کے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیماری کے ایام اور زندگی کے آخری جو ایام تھے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ محرم کا مہینہ توبہ استغفار میں جس طرح فرمایا کہ آپ کا مقصد پورا ہوا، توبہ استغفار کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، حمد کریں، یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ محرم کا مہینہ ایسے گزر گیا، آگے سفر کا مہینہ آیا۔ سفر کی جب 26 تاریخ ہوئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام بقیع قبرستان کے اندر جاتے ہیں اور ایک آدمی کا، ایک صحابی رسول کا جا کے جنازہ پڑھاتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، شدید درد ہے۔ نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے اندر انتہا درجے کا درد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شدید درد بھی ہے اور شدید بخار بھی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عنبرین سے تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھا تھا، لیکن حالت ظاہر آپ کی یہ تھی کہ آپ کے جسم سے بخار کی جو شدت، جو تپش تھی، میں وہاں محسوس کر رہا تھا۔ تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا، یا رسول اللہ انک لتوعک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جی آپ کو تو بخار ہے، میں اتنی تپش محسوس کر رہا ہوں دور سے بیٹھ کے۔ آپ نے فرمایا کہ نعم لعوعک کما یوعک رجلان منکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار آتا ہے تو اتنا مجھے اکیلے کو بخار آتا ہے۔ تو فرمایا کہ شدید بخار اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھا۔ یہ صحیح بخاری کتاب المرضى کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری جو ہے یہ 26 سفر سے شروع ہے، شدید بخار ہے، شدید سر درد ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو دینی سرگرمیاں ہیں، نماز پڑھانا، خطبے خطاب فرمانا، یہ آپ کی ساری سرگرمیاں جاری ہیں۔ تو بالآخر 26، 27، 28، 29 سفر کا دن جب آتا ہے، یہ 29 سفر کا دن جس کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر ابن عباس گواہی دیتے ہیں کہ جمعرات کو آپ کا جو مرض تھا یہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ یہ آپ کی وفات سے پہلے کی جو جمعرات ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، یہ زندگی کا آخری جمعرات تھی۔ یہ زندگی سے 5 پہلے یہ آپ کی زندگی کا یہ آخری جمعرات کا دن تھا، یعنی وفات سے 5واں دن تھا۔ یہ اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرض مزید بڑھ جاتا ہے، شدید بخار اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، لیکن نمازوں کا سلسلہ مسجد نبی میں جاری ہے۔ نماز جمعرات کے دن صبح کی، فجر کی، ظہر اور عصر اور مغرب تک تمام نمازیں نبی علیہ السلام نے باجماعت پڑھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الفضل فرماتی ہیں کہ خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لائے، وہو عاصب راسہ فی مرضہ فصلی المغرب فقرأ بالمرسلات قالت فباصلاها حتى لقی اللہ۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے، 4076 نمبر یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام مغرب کی جو جمعرات کی مغرب کی نماز تھی، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، سر کے اوپر سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس نماز کے اندر آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، پھر مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر چلے گئے، پھر ہمارے پاس مسجد میں نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ حتی لقی اللہ، پھر اللہ کو جا ملے۔ تو یاد رکھیں، جمعرات اللہ کے نبی مغرب پڑھا کے گھر چلے گئے، یہ وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، یہ 5واں دن ہے جمعرات کا، نماز مغرب پڑھے گھر چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر گئے، عشاء کی نماز کی تیاری فرمانے کے لیے آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، لیکن حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر غنودگی، غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہوئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وضو وغیرہ کیا، وضو کیا تو پھر غشی طاری ہوئی، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی۔ بالآخر پوچھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے بتایا، اماں جی نے بتایا کہ ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ نے اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
آپ حکم دیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء پڑھائی، آپ نے غسل فرمایا، 7 پانی کی مشکیزیں لائی گئیں، ان مشکیزوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، یعنی ان 5 دنوں میں 2 مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ یہ جمعرات عشاء کے ٹائم غسل وغیرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے مسجد میں تشریف لائے، یہ پہلی مرتبہ ان 5 دنوں میں مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا جو لب لباب تھا، خلاصہ کلام تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے تمام نصیحتیں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر کتاب الفضائل کے اندر، کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجھ پر بہت احسان ہیں جن کا میں بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ دے گا۔ یہ ایک مسئلہ بیان فرمایا، اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی، لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری مناقب انصار کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے جتنے دروازے ہیں سارے دروازے بند کر دو سوائے صدیق اکبر کے دروازے کے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، مسجد کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیں سوائے صدیق اکبر کے دروازے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ نے نصیحت فرمائی۔ اور اس رمہ جی سے عائشہ کو فرمائی، دعی لی ابا کی و اخا کی حتی اکتب کتابا، میری بیوی عائشہ جلتی ایک کرتاس کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، لکھ کے دینا چاہتا ہوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمنن ویقول قائل اولا، کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر بیٹھے کہ نبی کے بعد میں جان نشینی کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، صحیح مسلم حدیث 28-87 آپ دیکھ لیں اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی کے بعد نبی کے مصلی پر کوئی اور کھڑے اللہ انکار کرتا ہے، مومن اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی، خطبہ دیا، پھر چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد اب دوسری مرتبہ مسجد میں کب ہے، حضرت یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا، یا رسول اللہ مسجد میں انصار بیٹھ کے مہاجرین رو رہے ہیں آپ کے غم میں اور آپ کی جدائیگی میں، آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا اوصیکم بالانصار، صحابہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یہ میرے خاص رازدان ہیں، یہ میرے دل کے قریب ہیں، ان پر کبھی زیادتی نہ کرنا۔ صحیح بخاری مناقب انصار کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی، اور پھر خود کو لوگوں پر پیش کیا۔ ایک نے کہا کہ آپ نے میرے 2 دینار دینے ہیں، حضرت فضل سے فرمایا ان کو دے دیں۔ پھر کہا کہ کسی نے مجھ سے حق لینا ہو میں حاضر ہوں۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں موقع پر صفیں درست کراتے ہوئے آپ نے مجھے ایک ضرب لگائی تھی، میں آپ کو سے وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آئیں، وہ آئے تو اللہ کے نبی کے جسم کو چمٹ کر زار و قطار رونے لگے اور محبت پیار سے آپ کے جسم مبارک کا چومنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے، پھر مسجد میں کبھی نہ آئے، پھر اللہ کو جا ملے۔ اور زندگی کے آخری دن ہیں، یعنی 12 زندگی کا آخری دن، اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز جو ہے مسجد نبوی میں حضرت صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھا کے دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری ایک آنکھ اللہ کے نبی کے گھر کی طرف ہے، تو حالت یہ تھی کہ کأنہ ورقۃ مصحف، آپ کے دانت مبارک اور چہرے سے جو ہنسی اور مسکراہٹ و تبسم تھا ایسے تھا جیسے کہ مصحف کے ورق ہوتے ہیں، یہ آپ کے چہرے کا اتنا نور تھا۔ اور آپ نے اس موقع کے اوپر فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا کہ میری قبر کو لوگ پوجا گاہ نہ بنا لیں۔ اور اس طرح بد دعا کی، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعائیں بد دعائیں کی یہود و نصارہ کے لیے۔ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو خوشخبری دی، اے میری بیٹی فاطمہ تو مجھ سے سب سے پہلے ملے گی، جنت کی عورتوں کی تو سردار ہوگی، اور مومن خواتین کی تو سردار ہوگی قیامت والے دن جنت کے اندر، صحیح بخاری کتاب مناقب کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو آخری الفاظ ہیں، آخری لمحات ہیں،
چادر ہے، کبھی منہ کے اوپر اس طرح چادر ڈالتے ہیں، کبھی چادر اللہ کے نبی علیہ السلام اتارتے ہیں، ساتھ پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی اس میں ہاتھ بھگو پر چہرے پر رکھتے ہیں، اور مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہیں۔ حضرت اماں جی عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، مسواک کر رہے تھے، آپ نے مسواک چبا کے دیا، اللہ کے نبی نے مسواک کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر مبارک اماں جی کے سینے اور آپ کی گود کے درمیان ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور آپ بار بار یہی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ آپ کی اس طرح آنکھیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، اور جیسے آنکھیں آسمان کی طرف ہوئیں، ہاتھ کا اشارہ کیا، پھر آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کا ہاتھ بھی نیچے آتا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح پرواز ہوئی تو اماں جی عائشہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، اور مسجد نبوی کے اندر اعلان ہو گیا، اے صحابہ تمہارے نبی، ان نبیکم قد مات، تمہارے نبی وفات پا چکے ہیں۔ یہ خبر پہنچنی تھی مسجد نبوی کے اندر، کوہرام مچ گیا، صحابہ کی جو حالت زار تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت تھی کہ جیسے ہم پر کوئی بجلی گری ہو۔ یہ خبر سنتے ہی صحابہ نے زارو قطار رونا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی، کہ کسی نے کہا نبی فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر بھی صبح مل کے گئے تھے، وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، اور پھر وفات کے بعد جو حالات ہوئے، صحابہ زارو قطار روئے۔ اماں جی فاطمہ 6 ماہ تک مسکرائی نہ۔ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے، عبداللہ بن زید نے چیخ ماری، آنکھوں کی بنائی چلی گئی، قصواں اٹھنی چلی گئی، مدینہ کے حالات عجیب و غریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین، حضرت ابو طلحہ انصاری نے اسی جگہ پہ آپ کی قبر مبارک کھودی جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ کفن اللہ کے نبی علیہ السلام کو سہول علاقے کی 3 سفید چادروں کے اندر دیا گیا۔ غسل کی ترتیب یوں ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ کے جسم سے کپڑا اتارنا چاہا لیکن غنودگی چھا گئی، آواز ہے کہ اللہ کے نبی کو بغیر کپڑے اتارے غسل دیا جائے۔ اللہ کے نبی کو ایسے ہی غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں سے جو ترتیب ہے 7 قسم کے لوگ تھے، حضرت عباس اور حضرت فضل اور قسم، یہ تینوں باپ بیٹے اللہ کے نبی کی جو کروٹ بدل رہے ہیں، اور حضرت اسامہ پانی ڈال رہے ہیں، حضرت علی غسل دے رہے ہیں، حضرت عوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اپنے سینے سے لگا کر، ٹیک لگا کر یہ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سوموار کے دن وفات ہوتی ہے، صبح کی نماز کے بعد طلوع فجر سے پہلے وفات ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو پھر کیا ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر منافقوں نے آپ کی جان نشینی کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق وہاں اس فتنے کو دبانے کے لیے گئے۔ سوموار کا دن اس طرح گزر گیا، آگے منگل کا دن آیا، آپ کو غسل دیا گیا۔ منگل کے دن غسل دینے کے بعد آپ کے جسم عنبرین کو رکھا گیا۔ سب سے پہلے آپ کا خاندان بنو ہاشم آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، جنازہ یہ تھا کہ آپ پر درود پڑھا گیا۔ ہاشم کے بعد پھر انصار ہے، مہاجرین ہے، پھر خواتین ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر درود پاک پڑھتے گئے، درود پڑھتے گئے، سارے اس طرح جاتے گئے، اور بالآخر جب سبھی نے، انصار نے، مہاجرین نے، بنو ہاشم نے، سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے درود پاک پڑھ لیا، تو پھر بالآخر منگل کے دن رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا درود شریف کا۔ پھر منگل کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہم صلی علی، سارے بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کی جماعت، آپ کے صحابہ، آپ کی صحابیات، آپ کی ازواج، آپ کے خاندان، اہل بیت پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔